بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قاری مدثر لقاء الحفیظ صاحب جو صاحبزادے ہیں خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں اور ہمارے طلباء کو قرآن کریم کی کوئی آیات سنائیں اپنے پرترنم سوز میں، جو قاری صاحب کی یاد تازہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله۔ ذرا گج کر کے بولو ہاں ذرا سبحان اللہ، بلند آواز سے بولیں بھائی ذرا سبحان اللہ۔ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، سبحانك هذا بهتان عظيم۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ وہ صدیقہ مصدقہ، وہ صدیقہ مصدقہ،
وہ نبی کی باوفا بیوی، وہ صدیقہ مصدقہ، وہ نبی کی باوفا بیوی، وہ طاہرہ مطہرہ، وہ حریم آشنا بیوی، وہ ماں کہیے جسے کہیے، وہ ماں کہیے جسے کہیے، تو پھر ام القرآن کہیے، وہ جس کو دلہن بنا کر تھے، وہ جس کو دلہن بنا کر تھے لائے محمد مصطفیٰ، وہ جس کو دلہن بنا کر تھے لائے محمد مصطفیٰ، وہ جس کے دلہا بن کر تھے آئے نبی الانبیاء، وہ جس کے آنسوؤں نے عرش اللہ کا ہلا ڈالا، اسی عظمت کو اللہ نے کلام اللہ بنا ڈالا۔ مختصر حمد و ثنا، درود و سلام آقائے دو جہاں، رحمت کل ہادی سبل خاتم الرسل، سید الاولین والآخرین، سید المرسلین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ذی وقار طلباء کرام، علماء کرام، شیخ الحدیث اور دیگر اساتذہ کرام، اور بالخصوص میرے محترم، میرے مکرم مربی محسن مشفق حضرت مولانا محمد احسن سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس چمن کو، اس ادارے کو، اس بہار کو، اس فضا کو اللہ رب العزت اسی طرح قیامت تک اللہ تبارک و تعالی آباد و شاداب رکھے، اور یہ گلشن اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے، رحمت سے اسی طرح چمکتا دمکتا رہے ماشاءاللہ۔ اور حضرت محترم فضیلت الشیخ مولانا محمد احسن سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی کا پیار اور محبت اللہ رب العزت اسی طرح قائم و دائم رکھے۔ بہت ساری تقریریں مجھ سے پہلے بہت سارے ماشاءاللہ طلباء کرام نے بہت خوبصورت اور اعلیٰ ترین الحمدللہ بیانات فرمائے ہیں۔ میں تو خود آپ کی طرح ہوں، ایک طالب علم کی حیثیت رکھتا ہوں۔ میں کوئی اتنا بڑا خطیب، ادیب، واعظ، شاعر، مقرر، مبلغ، محفظ اور اسی طرح مفسر، محدث، رائٹر، قلمکار، کالمکار کچھ بھی نہیں ہوں۔ میں تو یقین جانو آپ کی طرح ایک طالب علم ہوں، اور مجھے آج اپنا وقت بھی یاد آیا، یہ یقیناً اسی طرح یاد آتا ہے جس وقت دیکھتے ہیں طلباء کرام کو، آپ جیسے بھائیوں کو جس وقت دیکھتے ہیں ہم لوگ، تو اس وقت یقیناً وہ وقت یاد آتا گئے کہ جب اسی طرح اسٹیج کے اوپر کھڑے ہو کر کے مجھے تقریر کرنا پڑتی تھی، تو یقین جانے اس وقت یہ ٹانگیں جو ہیں یہ کانپ رکھی ہوتی تھی، حالات برے ہوتے تھے، پسینہ آ رہا ہوتا تھا کہ بھئی اب کیا بیان کریں۔ اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے بیان کرنا انتہائی دشوار ہوتا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ آج بڑی بڑی محافل ہوں، بڑی بڑی کانفرنس ہوں، بڑے بڑے پروگرام ہوں، وہاں پر جانے کا موقع ملتا ہے، بیان کرنے کا موقع ملتا ہے، اور الحمدللہ اللہ کی یہ رحمت ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ رحمت ہے کہ اللہ کے حکم سے الحمدللہ بیان بھی کرتا ہوں اور سب کچھ ہوتا ہے۔ بہرحال میں آپ حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ وقت ہے، اس وقت آپ اس وقت جس ٹائم میں چل رہے ہیں، جس وقت میں جا رہے ہیں، یہ وقت ہے یقین جانو یہ ٹریننگ کا، یہ آپ کی علمی درسگاہ ہے، جامعۃ الاحسان علمی درسگاہ ہے، ٹریننگ سینٹر ہے، اور یہاں پر آپ کو الحمدللہ وہ ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ آپ یہاں سے ٹریننگ کر کے جب نکلیں گے تو کوئی بھی ایسا مقام نہیں ہوگا جہاں پر آپ توحید کا ڈنکا نہیں بجا سکیں گے، کوئی بھی ایسا موقع نہیں ہوگا، کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں پر آپ کھڑے ہو کر کے عظمت صحابہ کا ترانہ نہیں گا سکیں گے۔ انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ
جس جگہ پر بھی آپ کو کل کلاں کھڑا کیا جائے گا، یقیناً اللہ رب العزت کی رحمت سے آپ توحید کا ڈنکا بھی بجائیں گے اور عظمت صحابہ کے ترانے بھی انشاءاللہ گاتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آئیے میں جو بات عرض کرنے والا ہوں وہ ہے حضرت معائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ذرا ایک دفعہ بلند آواز سے بولو ذرا سارے، رضی اللہ تعالی عنہا، کروڑ بار رضی اللہ تعالی عنہا۔ یقین جانو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو قربانیاں دی ہیں حدیث کی حفاظت کے لیے، حدیث کو سنبھالتے ہوئے جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں، یقین جانو ہم تک تو یہ قرآن اور حدیث بآسانی پہنچتا ہوا نظر آتا ہے نا کہ بھئی ہم آرام سے مل گیا پلیٹ میں اور ہم جو ہے نا جس کو بانٹ بھی رکھے ہیں، کھا بھی رکھے ہیں۔ یہ جو قربانیاں دی ہیں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے، وہ قربانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے۔ حکیم کے پاس چلے گئے، بیمار ہو گئے، پریشان ہوئے، بیماری آ گئی۔ جب حکیم کے پاس پہنچے تو حکیم نے چیک کیا ان کو بیماری اور تکلیف کیا تھی۔ جب وہ پخانہ کیا کرتے تھے، یقین جانو ان کا پخانہ اتنا سخت ہوا کہ وہ ایسے تھی جیسے بکری کی بینگنیں ہوتی ہیں، ایسے پخانہ آتا تھا ان کو۔ حکیم نے جب پوچھا بھئی کیا ہو گیا ہے، کیا معاملہ ہے، کیا کھا رہے ہیں آپ، کیا کھانے میں کیا ہے؟ کہا جو کچھ مل جائے اللہ کا شکر ادا کر کے کھا لیتا ہوں، جو کچھ بھی مل جائے۔ پتے کھا کر کے گزارا کیا انہوں نے۔ 40 دن سے انہوں نے شوربے والا سالن نہیں کھایا، جس کی وجہ سے ان کی یہ کیفیت ہو گئی۔ اور یہ بیماریاں، تکلیفیں، یہ قربانیاں ہیں ان ائمہ کرام کی کہ جن کی وجہ سے آج حدیث بھی محفوظ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے قرآن بھی محفوظ ہے، اور الحمدللہ ہم اس سے مستفیض بھی ہو رہے ہیں۔ یہ ان علماء کی، ان ائمہ کرام کی قربانیاں ہیں، اور ان کا تذکرہ کیا کرو، یاد کیا کرو اللہ، اور ان کے لیے دعا کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی جہاں پر وہ سوئے ہیں اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے۔ بہرحال جو میں اس مختصر کے وقت میں آپ حضرات کے سامنے آپ کو جو سنانا چاہتا ہوں، آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، وہ ایک دو باتیں ہیں حضرت معائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ذرا سارے مل کر کے بولو ذرا رضی اللہ تعالی عنہا، پھر بولو وہ آخر والے ادھر شرارتے نہیں بھائی، ذرا میری طرف توجہ کرو گے تو انشاءاللہ بات جلدی ختم کر دوں گا، اگر میری طرف توجہ نہیں کرو گے تو بات لمبی ہوتی جائے گی۔ ذرا بلند آواز سے بولو ذرا سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ فرمایا جی ولولا قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم بہتان عظیم۔ اللہ اکبر، تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تجھے عظمت عطا کی، عافیت بخشی، فضیلت دی۔ یہ کن کا تذکرہ کر رہا ہوں؟ ذرا ایک بار بلند آواز سے بولو حضرت معائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، صلوات اللہ علیہا، سلام اللہ علیہا، کروڑ بار رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ صدیقہ اگر تیری سحر پرور ادا پر حرف آ جاتا، اگر تیری سحر پرور ادا پر حرف آ جاتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخابی فیصلہ مخدوش کہلاتا۔ ذرا گج کر کے بولتے رہو ذرا سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سیدہ
طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ عتیقہ عفیفہ ام المؤمنین امہات المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بولنا ذرا میرا ویر، رضی اللہ تعالیٰ عنہا، صلوات اللہ علیہا، سلام اللہ علیہا۔ کون عائشہ؟ میری تیری امی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ کون؟ میری طرف توجہ کرو بھائی، میری طرف توجہ۔ کون عائشہ؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ کون عائشہ؟ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ کون عائشہ؟ امہات المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ کون عائشہ؟ مفتیہ امت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ کون عائشہ؟ مبلغہ اسلام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ کون عائشہ؟ نبی علیہ السلام کی غیرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ کون عائشہ؟ حضور علیہ السلام کی اہمیت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ کون عائشہ؟ نبی علیہ السلام کی 6000 سے زائد حدیث کی راویہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ کون عائشہ؟ کون عائشہ؟ میری تیری امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ صدیقہ کون ہے؟ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ نبی علیہ السلام فرماتے کلیمینی عائشہ، کلیمینی عائشہ، کلیمینی عائشہ۔ عائشہ میرے ساتھ باتیں کر، عائشہ میرے ساتھ باتیں کر، کلیمینی عائشہ۔ کلیمینی عائشہ۔ عائشہ جب تو میرے ساتھ باتیں کرتی ہے تو میرے دکھ دور ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں؟ آؤ بس ایک دو آیتیں عرض کر کے پڑھ کر کے آپ کو سنا کر کے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمارا بل بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اتنا وقت نہیں ہے، علماء بھی تشریف فرما گئے۔ بہرحال قرآن مجید کیا اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ فرمایا جی ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تیرا حجرہ امین خاص ہے رسالت کا، تیرا حجرہ امین خاص ہے رسالت کا، بساط عرض پر یہی ٹکڑا ہے باغ جنت کا، روضۃ من ریاض الجنہ، بساط عرض پر یہی ٹکڑا ہے باغ جنت کا، اسی میں رحمت للعالمین رہتے تھے رہتے ہیں، اسی میں رحمت للعالمین رہتے تھے رہتے ہیں، اسی سے حشر کے دن، اسی سے حشر کے دن عافیت کی ابتدا ہوگی، اسی سے حشر کے دن سرور کونین اٹھیں گے، مگر تنہا نہ اٹھیں گے
مع الشیخین مع الشیخین مع الشیخین اٹھیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی علیہ السلام کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سورہ نور میں 18 آیت مبارکہ نازل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ کی پاکی بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود وکیل صفائی بن کر کے حضرت عائشہ صدیقہ کی عظمت بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ ذرا توجہ کر، فرمایا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ ذرا گج کر کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ سبحانک سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گندی عورتیں گندیاں عورتاں گندے بندیاں واسطے، گندی عورتیں گندے بندوں کے لیے ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پاک باز عورتیں پاک باز بندوں کے لیے ہے۔ پاک باز عورتیں پاک باز بندوں کے لیے ہیں، بری عورتیں گندے بندوں کے لیے ہیں۔ اے میرے محبوب پیغمبر، جس طرح میں پاک ہوں سبحانکا، جس طرح میں پاک ہوں، جس طرح میری ذات پاک ہے اے میرے محبوب پیغمبر، اسی طرح آپ کی ذات بھی پاک ہے۔ اور جس طرح آپ کی ذات پاک ہے اسی طرح آپ کی بیوی عائشہ کی بھی ذات پاک ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مگر اے میرے محبوب پیغمبر، آپ میری طرح نہیں ہیں، جس طرح میں ہوں آپ میری طرح نہیں ہیں، اور اسی طرح آپ کی بیوی آپ کی طرح نہیں ہے، مگر ہے میں بھی پاک، ہے تو بھی پاک، اور ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی پاک ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، میرے طلباء اکرام، میرے اساتذہ اکرام، علماء اکرام الحمدللہ تشریف فرما گئے۔ میں ویسے بھی زیادہ دیر بیان نہیں کرنا چاہتا تھا، اور ویسے بھی یہ میرے لیے حکم ہے، لوہے دا گارڈر ہے اللہ دی مہربانی نہ، سلفی صاحب دا حکم تے لوہے دا گارڈر ہے جی، سلفی صاحب دا آرڈر تے لوہے دا گارڈر ہے۔ اس واسطے آپ حضرات کے سامنے چند ایک آیت مبارکہ بیان کی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارا سننا سنانا، احباب کا سماعت فرمانا اللہ قبول و منظور فرمائے۔